عورت بھی ایک بندی ہے، آپ کے نکاح میں ہے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے اچھی زندگی گزار کر۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ اگر آزادی کا مطلب یہ ہے تو اسلام نے تو باقاعدہ اس کا اعلان فرمایا ہے، اس کے احکام جاری فرمائے، یہ کیا جائے۔ میری جسم میری مرضی، کہتی ہے میری جسم ہے میری مرضی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے اگر آپ کی مرضی ہوتی تو تیری مرضی تو یہ ہے کہ مجھے مرد بنا دیا جاتا، تجھے مرد کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر تیری مرضی ہوتی تو تیری مرضی تو یہ ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، تو پھر مرتی کیوں ہے چاہتی ہے؟ اور پھر بعض خواتین یہ کہتی ہے ہمیں شادی نہیں چاہیے آزادی چاہیے، ہمیں شادی نہیں چاہیے آزادی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں زنا کی اجازت دیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ عزیز دوستو، پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جب بھی 8 مارچ کی تاریخ آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین کا عالمی دن ہے اور اس دن کو منانا چاہیے عورت مارچ کے نام سے۔ پاکستان میں بھی اس کو منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا اس طرح عورت مارچ منانا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ اگر ان ممالک میں ان چیزوں کو منایا جاتا ہے جو مغربی ممالک ہے تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہاں پر عورتوں کو حقوق نہیں دیا جاتا ہے، اور مغربی ممالک میں عورت کی حیثیت ایک مال جیسی ہے۔ اگر آپ کسی دکان میں جائیے، جو مال بھی آپ کو پسند آتا ہے آپ اس کو خرید لیتا ہے۔ اسی طرح عورت کی مثال بھی ایسا ہی ہے، ایک بکا ہوا مال ہے۔ لیکن مسلم سوسائٹی میں، مسلم سٹی میں اس طرح نعرے لگانا اور عورت مارچ منانا، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے کیوں؟ اس لیے اسلام نے تو عورت کو آزادی دی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو ایک غلام کی طرح دیکھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر اسے گھر کا ملکہ بنایا۔ اسلام نے آ کر انہیں حقوق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اسلام نے عورتوں کو آزادی دی ہے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، اسلام نے بیٹی کو مقام دیا ہے، اسلام نے بیوی کو ایک مقام دیا ہے، ایک درجہ دیا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں مسلم ملک میں رہ کر اپنے آپ کو مسلم کہلواتے ہوئے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر آزادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو غلام نہ بناؤ، اگر آزادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت پر ظلم نہ کرو، اگر آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت بچے پیدا کرے تو اس بچے کو قتل نہ کرو، اسے طلاق نہ دلواؤ، تو اسلام نے تو ان چیزوں کی تاکید کی ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم نہ کرو، عورت کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ عورت بھی ایک بندی ہے، آپ کے نکاح میں ہے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے اچھی زندگی گزار کر۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔
اگر آزادی کا مطلب یہ ہے تو اسلام نے تو باقاعدہ اس کا اعلان فرمایا ہے، اس کے احکام جاری فرمایا ہے. لیکن یہ جو لبرل قسم کی خواتین یہ نعرہ لگاتی ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں حقوق دلوائی جائے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فری کیا جائے. میری جسم میری مرضی کہتی ہے، میری جسم ہے میری مرضی ہے. آپ ان سے پوچھیے اگر آپ کی مرضی ہوتی تو تیری مرضی تو یہ ہے کہ مجھے مرد بنا دیا جاتا، تجھے مرد کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر تیری مرضی ہوتی تو تیری مرضی تو یہ ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، تو پھر مرتی کیوں ہے؟ اگر تیری مرضی ہوتی تو تیری چاہت تو یہ ہے کہ 100-200 سال تک میں اسی طرح جوان رہو، لیکن تجھ پر بڑھاپا کیوں آتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تیری مرضی نہیں ہے، مرضی اللہ کی ہے. جسم بھی اللہ کا ہے، جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے. میری جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح چاہے زندگی گزارے. باپ کو حق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے، شوہر کو حق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ آپ رات 1 بجے گھر آئی ہے کہاں تھی تم؟ زنا کو عام کرنا چاہتی ہے. اور پھر بعض خواتین یہ کہتی ہے ہمیں شادی نہیں چاہیے، آزادی چاہیے. ہمیں شادی نہیں چاہیے، آزادی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں زنا کی اجازت دیجیے. ہمیں اگر سیکس کو پورا کرنا ہے تو ہم جس سے چاہے پورا کریں. ہمیں آزادی چاہیے کہتی ہے، شادی نہیں چاہیے. حال یہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شادی کی ترغیب دی ہے تاکہ زنا ختم ہو جائے، اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے. اس کو ان الفاظ میں کیوں نہیں کہتی کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم چکلا سینٹر کھول دیں؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم زنا کو عام کریں. تو برائے کرم یہ جو نعرے ہے یہ کفری نعرے ہے. اور بعض خواتین تو یہ کہتی ہے کہ اللہ بھی سنے آزادی، پیغمبر بھی سنے آزادی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کفری کلمات ہے. قرآن مجید کا حکم تو یہ ہے وقرن فی بیوتکن، اے عورتوں اپنے گھروں میں رہو، جاہلیت کی طرح نہ نکلو. تو اللہ تعالی ہماری حال پر رحم فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہماری ملک کو اللہ تعالی آزادی عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.